السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی کلاس کے اندر ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہماری کلاس انتہائی مختصر وقت میں ہے، اور اس میں ہم نمرود کے جادو کو پڑھیں گے کہ نمرود کے پاس ایسا کون سا جادو تھا جس کو آج بھی نمرودی جادو کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو میں نے نمرودی جادوگرنی کی ایک کہانی بھی سنائی تھی کہ وہ کیسے آگ میں کھیلا کرتی تھی اور آگ اس کو نہیں جلایا کرتی۔ نمرود بھی ایک بہت بڑا جادوگر تھا، وہ بھی جادو کیا کرتا تھا۔ دراصل پہلے زمانے میں جادو کے زور پر جنگیں جیتی جاتی تھی، جادو کے زور پر لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، جادو کے زور پر لوگ بڑی بڑی چیزوں کو تسخیر کیا کرتے تھے، جادو کے زور پر لوگ ایک دوسروں کو مار دیا کرتے تھے۔ اور درمیان میں نے آپ کو میرے پاس ایک سوال بھی آیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادو کے زور پر کسی شخص کا قتل بھی ممکن ہے، اور حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ سے ایک روایت بھی منقول ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو جادو کے زور سے مرا وہ شہید ہے، جو پانی کے غول میں آ کے مرا وہ شہید ہے، جو بھڑکتی ہوئی آگ کے غول میں آ کر پھنس کے آگ کے غول سے مرا وہ بھی جو کسی بھی مرض کی حالت میں مرا، کوڑ کے مرض میں مرا، وہ بھی کیا ہے؟ شہید۔ جو علم پڑھنے کے لیے جس نے سفر کیا اور راستے میں مر گیا وہ بھی شہید۔ جو ضروری نہیں ہے کہ جو شہید اللہ کے راستے میں ہو وہ بھی شہید، جو حلال رزق کمانے کے لیے جا رہا ہے وہ مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ نمرود ایک بڑا جادوگر تھا، وہ بھی اپنے جادو میں بڑا جبارین تھا۔ نمرود کے 6 نمرودی طلسمات مشہور ہیں زمانے میں، آج بھی تاریخ کی اگر بکوں کی ورد گردانی کریں تو نمرود کے 6 طلسمات آج بھی مشہور ہیں، جس میں اس کا سب سے پہلا اور بڑا طلسم جو تھا، اس نے شہر کے درمیان نمرود نے ملعون نے ایک اپنے شہر کے اندر ایک بہت بڑی تانبے کی بطخ بنوا رکھی تھی، تانبے کی بطخ بنوا رکھی تھی اس نے۔ یہ اس کا پہلا طلسم تھا، یہ اس کا پہلا طلسم تھا۔ نمرودی 6 طلسمات کو آج ہم پڑھیں گے، اور اس میں جو پہلا اس کا طلسم تھا، اس نے شہر کے بیچوں بیچ ایک تانبے کی بہت بڑی بطخ کو بنوا رکھا تھا، اور تانبے کی بہت بڑی بطخ کا مجسمہ بنا کر اس نے شہر کے بیچوں بیچ نصب کر دیا، اور پھر جادوگروں نے اس کے اوپر ایسا تنتر کیا اس بطخ کے مجسمے کے اوپر کہ پورے شہر کی حدود میں اگر کوئی جاسوس آتا یا کوئی چور آتا تو بطخ ایسے چیخیں مارتی اور ایسے دھاڑے مارتی کہ پورے شہر کو پتہ چل جاتا کہ شہر میں کوئی نہ کوئی جاسوس آ گیا ہے یا کوئی نہ کوئی چور آ گیا ہے۔ اس طریقے سے بہت جلدی وہ لوگ پکڑے جاتے جو نئے لوگ ہوتے تھے اور شہر میں داخل ہوتے تھے۔ یہ پہلا بڑا طلسم تھا۔ اچھا، اس دور میں بجلی نہیں تھی کہ اس نے کوئی شعبدہ بازی کر رکھی ہوگی، کبھی آپ سوچیں، ٹھیک ہے؟ یہ حقیقت پر مبنی تھی بات، اور نمرود کے 6 بڑے طلسمات میں یہ پہلا اس کا طلسم تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں نمرود کے دوسرے بڑے طلسم کو۔ اس کا دوسرا بڑا طلسم تھا کہ ایک اس نے بہت بڑا نقارہ بنا رکھا تھا، نقارہ بنوا رکھا تھا۔ نقارہ سمجھتے ہیں؟ نقارہ کروا دیں، نقارہ بجوا دیں، وہ جس کے اندر سے آواز نکلتی ہے۔ ہاں ہاں، وہ کسی دور میں اس کو پیٹتے تھے اور پھر اس سے آواز لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے یا لوگوں کو شاہی اعلان کرنے سے پہلے نقارہ بجایا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے ایک بہت بڑا نقارہ بنوا رکھا تھا۔ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز اگر گم ہو جاتی تھی نا، جیسے کوئی شخص گم ہو گیا ہے تو وہ آ کر اس نقارے کے اوپر زور سے کوئی چیز مارتا تو وہ نقارہ جو تھا وہ خود بخود وہ کھوئی ہوئی چیز بھی بتا دیتا اور کھوئے ہوئے انسان کے متعلق بھی وہ نقارہ بولنے لگ جاتا تھا خود بخود۔ ایک بڑا سارا نقارے کی شکل کا ایک پرزہ اس نے بنوایا۔ آپ کو پتا ہے نقارے کو پیٹا جاتا ہے ایسے، اس کو دف کی طرح ہوتا ہے، وہ 2 طرف سے نہیں بجتا، وہ ایک طرف سے بجتا ہے۔ جب اس کو مارتے ہیں نا ایسے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے ڈھول سے ملتی جلتی۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کی فوج اسی کے اوپر پریڈ کیا کرتی تھی، اور شاہی فرمان کو جاری کرنے سے پہلے اس کو بجایا جاتا تھا تاکہ لوگ آواز کی طرف متوجہ ہو، جیسے مان لو آج کا سپیکر تھا وہ، ٹھیک ہے؟
تو یہ دوسرا بڑا تلسم تھا نمرود ملعون کا کہ اس کے اوپر آ کے آپ اس کو ماریں اور پوچھیں کہ میری فلاں چیز گم گئی ہے وہ کہاں ہے، تو وہ نکارہ خود بخود بتایا کرتا تھا۔ تیسری چیز وہ تھا ایک حوض۔ تیسرا نمرود کا بڑا تلسم وہ ایک حوض تھا، اور وہ ایک ایسا تلسماتی حوض تھا، اس کے اوپر ایسا جادو کر رکھا تھا کہ جب بھی نمرود کے کوئی مہمان آتے، اس کے شاہی مہمان آتے، تو وہ اس حوض کے گرد ان کو کھڑا کر دیتا، اور وہ مہمان جو بھی بولتے کہ ہمیں فلاں جوس پینا ہے تو خود بخود اس حوض میں وہ مشروب بن جایا کرتا تھا۔ یہ میں سچ بتا رہا ہوں، یہ محض قیاس آرائیاں نہیں ہیں، یہ محض قیاس آرائیاں نہیں، حقیقت پر مبنی ہے یہ باتیں۔ وہ جوش مشروب کہتے وہ حوض خود بخود اس شربت کو پیدا کر کے بنا دیتا، جو کھانا کہتے وہی کھانا خود بخود پک کے اس حوض میں نمودار ہو جاتا۔ یہ تیسرا بڑا نمرود کا شیاطینی تلسم تھا، جو نمرود کے 6 تلسمات ہیں اس میں سے یہ تیسرا تلسم ہے جو اس نے بنا رکھا تھا۔ چوتھا تلسم نمرود کا وہ یہ تھا کہ اس نے ایک تلسماتی آئینہ بنوایا تھا۔ نمرود ملعون کا ایک بہت بڑا تلسماتی بڑا شیشہ تھا، اور جو بھی شخص کسی بھی چیز کے متعلق جاننا ہوتا کہ فلاں شخص کہاں ہے، فلاں شخص اس وقت کیا کر رہا ہے، پانی میں بھی کوئی چیز اگر چھپی ہوئی ہے تو وہ بھی اس شیشے میں نظر آ جاتی تھی، اگر زمین کے اندر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو وہ بھی اس شیشے میں نظر آ جاتی تھی۔ دور دراز کا مسافر، دور دراز کا تاجر کہاں ہے اور اس وقت کیا کر رہا ہے، وہ پوری کی پوری ٹیلی ویژن سکرین اس شیشے کے اوپر چلنا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تلسماتی شیشہ تھا نمرود کا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تلسم کیا تھا؟ نمرود کا ہی تھا، اور نمرود اس تلسم سے بڑے بڑے کام لیا کرتا تھا، اور یہ سارے کے سارے کام وہ کس کے اوپر کیا کرتا تھا؟ جادو کے زور پر۔ کس کے اوپر؟ جادو کے زور پر یہ سارا کچھ وہ کیا کرتا تھا۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ سارا کچھ جادو کے زور پر کیسے ممکن ہے؟ یہ سارا کچھ جادو کے زور پر کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعہ میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعہ جادو کے زور پر ایسے؟ تو بالکل ایسے ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے کتنے تلسمات ہم نے پڑھ لیے؟ یہ 4 تلسمات۔ پہلا تلسم اس کا بطخ تھا، دوسرا تلسم وہ نقارہ تھا، اور چوتھا تلسم وہ آئینہ تھا، تیسرا، اور چوتھا وہ حوض تھا، حوض۔ اور 5واں تلسم بھی اس کا بھی وہی تھا جو فرعون کا تھا، جو کہ وہ اس کے پورے شہر کے اوپر، اس کے پورے شہر کے اوپر ہر وقت رات کو پہرا نظر آتا تھا، حالانکہ وہاں ہوتا کوئی نہیں تھا، حالانکہ وہاں پر ہوتا کوئی بھی۔ رات کو کوئی بھی اسی لیے نمرود کے محل کے گرد نہیں جاتا۔ چھٹا اور آخری اس کا تلسم وہ یہ تھا کہ اس نے جادو کے زور کے اوپر، جادو کے زور کے اوپر ایک ایسا درندہ پیدا کیا تھا جو کہ 1,000 فوجی سپاہی دستے سے اکیلا لڑا کرتا تھا، صرف اور صرف کس چیز کے اوپر؟ جادو کے اوپر۔ نمرود کے دور میں ایسا جادو تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو چھوٹا بھی کر دیتے تھے اور کسی بھی شخص کو بڑا بھی کر دیا کرتے تھے۔ نمرود کے دور میں ایسا جادو تھا کہ لوگ آگ میں بیٹھ کر کھیلا کرتے تھے، لوگ آگ سے نہایا کرتے تھے، انہوں نے آگ کو تسخیر کیا ہوا تھا۔ وہ جو نمرودی جادوگرنی تھی وہ نمرود کی ہی بیٹی تھی جو آگ میں کود جایا کرتی تھی، اور آگ اس کو کوئی نقصان نہیں دیتی تھی۔ آج بھی ایک جادو ہے جس کو نمرودی جادو کہا جاتا ہے، اور وہ آگ سے ہوتا ہے، اور جس پر ہو جائے پورے تن بدن اور پورے وجود میں آگ لگا دیتا ہے، پورے وجود میں آگ لگا دیتا ہے۔ اور آج بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا یورک ایسڈ بھی ٹھیک ہے، ہمیں ہیپاٹائٹس سی بھی نہیں ہے، ہمارے جگر مثانے میں گرمی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاؤں کی ایڑیاں جلتی ہیں، ہمارا بدن سارا جلتا ہے، ہماری آنکھیں جلتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے جسم کے اوپر کوئی بندہ آگ جلا رہا ہے۔ تو یہ کون سا جادو ہے؟ نمرودی جادو۔ اور آپ کی برکت سے آج میں اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ کل یا نارو کونی
बरदऊ व सलाम अला इब्राहिम। ये जो आयत है ये तमाम जलन वाले, आग पैदा करने वाले जादू का बेहतरीन इलाज है। आप इसी आयत को अव्वल आखिर 7 बार सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, अव्वल आखिर बार 7 बार इस आयत को पढ़िए। दरमियान में 1100 बार कुल या नारुकूनी बरदऊ व सलामन अला इब्राहिम, इस आयत को 1100 बार पढ़ें। तेल और पानी के ऊपर दम कर लें, तेल नाफ तक मरीज की मालिश कराएं और पानी मरीज को पिलाएं और आंखों में भी डालें। पूरे बदन पर लगने वाली जो आग है वो खत्म हो जाएगी और नमरूदी जादू खत्म हो जाएगा। नमरूदी जादू कौन सा जादू है? जो जिस्म में या पूरे जिस्म में या किसी खास मखसूस अज़ा में आग पैदा कर दे और बज़ाहिर मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो और जिस्म में आग लगे मरीज को। अक्सर औरतों को छोटे पेशाब वाली जगह पर आग फील होती है। अगर उनको कोई पोशीदा अमराज नहीं है फिर ये महसूस होता है तो हो सकता है कि ये शयातीन की तरफ से जादू हो। ज़रूरी नहीं है कि जादू इंसान ही करे, जादू शयातीन भी करते हैं, शयातीनी जिन भी करते हैं। क्यों आपके और मेरे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून दुआएं हमें बताई। बैतुल खला की दुआ है, जो ख़वातीन नहीं पढ़ के जाएगी बैतुल खला में तो उसको लिकोरिया, अटरा, बच्चे, जच्चा बच्चा के मसाइल और बेऔलादी, पोशीदा अमराज, रहम के मसाइल, बालों के मसाइल, रंगत के मसाइल, जल्द के मसाइल और पता नहीं कितने कितने मसाइल उसको पैदा हो जाएंगे। शयातीनी जिन उसके अंदर मसाइल पैदा करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम जादू हमेशा किसी शख्स से मंसूब करते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति, जादू इंस भी करते हैं और जिन्नात भी करते हैं, जादू शयातीन भी करते हैं। हम मुसलमान हैं और हमारा जादू के ऊपर जो हमारा अकीदा है वो ये है कि जादू करने और कराने वाला दोनों लानती और काफिर हैं। और दायरा इस्लाम से हम यहाँ अपने YouTube चैनल के ऊपर कोई जादू की तरवीज नहीं कर रहे, बल्कि उस गंदगी, जादू की गंदगी को एक्सपोज कर रहे हैं ताकि लोग जादू से महफूज रहें। आए दिन लोग काले इल्म वालों के पास, ब्लैक मैजिक वालों के पास जाकर अपना लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। भाई आप अपने ईमान की हिफाजत करो, ये ईमान ही साथ जाना है। खुदा का कुछ खौफ करो। क्यों औरों के पास जाता है अपनी ख्वाहिशें लेकर? होता कौन सा ऐसा काम है जो होता नहीं तेरे रहमान से? सारे काम मेरे अल्लाह, इन्नमा अमरहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। तू तो उस रब के मानने वाला है जो कहे और हो जाता है। जादू करने और कराने वाला काफिर है। लिहाजा खुदारा आप सूरह इखलास के कारवां का हिस्सा बने और अपने खुद के घर के तमाम तर मसाइल का, मैं कोई आमिल नहीं तैयार कर रहा, मैं कोई फराडिया लोग नहीं तैयार कर रहा, मैं रब का नाम और रब का पैगाम देने वाले बंदे तैयार कर रहा हूँ। आप घर बैठे सूरह इखलास पर मेहनत करें। सूरह इखलास को पढ़ने वाले का कभी भी जिस्म मट्टी नहीं खाएगी, उसको डिकम्पोज नहीं करेंगे। सूरह इखलास पढ़ने वाला कभी भी मुशरिक होकर नहीं मरेगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने सूरह तौहीद को पढ़ा है। तो ये अल्लाह की शान शान नहीं है कि वो उस शख्स को काफिर मारे। सूरह इखलास अल्लाह से क़यामत के दिन झगड़ा करेगी कि ऐ अल्लाह, इसने सारी ज़िंदगी मुझे पढ़ा, लिहाजा आप तो इसे माफ़ फरमा। मैं तेरे कुरान का हिस्सा हूँ, लिहाजा तो इसे माफ़। हजूर की हदीस है कि सूरह इखलास से मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी। तो खुदारा आप राह हक़ को पहचाने, अपने अकीदे को बचाएं, अपने ईमान को बचाएं। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह आप सब की हिफाजत करे। अगर आपका कोई भी रूहानी मसला है या जिस्मानी मसला है तो आप हमें अपना वो मसला शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे सवाल जवाब के सिलसिले में मैं आपके उस सवाल का जवाब लाजमी दूंगा। अगर आपका कोई सवाल इसी नशिस्त के मुतालिक हो, जिस्म में आग पैदा करने वाले जादू के मुतालिक हो, नमरूदी जादू के मुतालिक हो, या किसी भी राह सलूक से कोई आपका सवाल मुताल्लिक़ हो, तो आप वो मुझसे लाजमी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।